کیا بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، کیا بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور جہاں ہمارا۔ محترم حضرات، آج میں ان جیالوں اور سرفروشان اسلام کی تھوڑی سی تاریخ اور ادنا سی جھلک دکھلانا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے تن مندھن کی بازی لگا کر اس ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرایا تھا۔ حضرات سامعین، جب ہندوستان کی مقدس سرزمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور وہ اپنی شاطرانہ و عیارانہ چال سے یہاں کے مالک بن بیٹھے، جب باشندگان ہند پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، جب ہندوستان کے رہنے والوں کو غلام بنایا جانے لگا، جب ہندوستانیوں کا خون پسینے کی طرح بہایا جانے لگا، تو ایسے نازک وقت میں سب سے پہلے جس نے علم بغاوت بلند کیا وہ محدث کبیر، امام جلیل، رئیس الاولیاء، فخر چمن، نازش وطن، شاہ عبدالعزیز بن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہم اللہ ہے۔ یہ وہی مرد مجاہد درویش خدا ہے جس نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا۔ شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ کیا تھا؟ گویا ایک گولی تھی جس کے چلتے ہی انگریزوں کی نیند حرام ہو گئی، جگہ جگہ آزادی کے شعلے بھڑکنے لگے، جگہ جگہ آزادی کے پرچم لہرائے جانے لگے۔ اب مسند درس پر بیٹھ کر قرآن و حدیث کا سبق پڑھانے والے علماء کرام اپنے خانقاہوں میں بیٹھ کر اپنے خون جگر سے شمع اسلام کو روشن کرنے والے یہ علماء اور بزرگان دین اپنے مدرسوں اور خانقاہوں کو چھوڑ کر میدان میں آ گئے اور فرنگیوں کے خلاف محاذ بنا کر منزل کی طرف بے سر و سامانی کے عالم میں نکل پڑے اور اس شعر کے مصداق بن گئے: میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، راہ رو آتے گئے کارواں بنتا گیا۔ یہ کارواں طویل مسافت طے کرتے ہوئے کس طرح منزل مقصود تک پہنچا ہے، یہ ایک لمبی داستان ہے، یہ ایک لمبی داستان ہے جس میں امنگیں بھی ہیں اور محرومیاں بھی۔ ہمارے علماء کرام کبھی تو مالٹا کی جیل میں قیام کرتے ہیں تو کبھی عدالت کے کٹ گھرے میں کھڑے ہو کر نغمہ آزادی سناتے ہیں، مگر ان شیروں نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے محفل تک، اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے محفل تک، بے تابی ان کی عام ہوئی صحراؤں سے لے کر ساحل تک۔ وقت کے غیور فرزندوں، یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہیں۔ اگر یہ علماء کرام ہندوستان کی جنگ آزادی میں حصہ نہ لیتے تو یہ ہندوستان کبھی آزاد نہ ہوتا۔ اگر آزادی کے ہیرو یہ نہ ہوتے تو کبھی آزادی کی تحریک نہ چلتی، نہ تحریک بالا کوٹ چلتی، نہ تحریک ہندوستان چھوڑو چلتی، نہ تحریک ریشمی رومال چلتی۔ غرض یہ کہ ان کفن بردوش علماء کرام نے اپنی تن من دھن کی بازی لگا کر اس غلام ہندوستان کو آزاد کرایا، مگر افسوس ہوتا ہے جب ہم برادران وطن کی زبان سے یہ الفاظ سنتے ہیں کہ مسلمانوں نے اور ان کے رہنماؤں نے جنگ آزادی میں کوئی خاص کردار ادا نہیں کیا۔ میں ان سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی۔ پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل وطن، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل وطن، یہ وطن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔